فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر کتاب پڑھ رہے ہیں مغربی تمدن کی ایک جھلک والیوم 2۔ مصنف ہیں سید مجتبیٰ موسوی لاری، مترجم مولانا روشن علی نجفی، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 14 جو کہ سیکنڈ لاسٹ پارٹ ہے، اور اگلی نشست میں ہم اس کتاب کو الحمدللہ مکمل کر لیں گے، اس کے والیوم 2 کو بھی۔ تو آئیے ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں کتاب کے صفحہ نمبر 273 سے، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 14۔ یہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں لیکن میں نے دوبارہ بھی دہرا دیا، اور یہاں پر یہ بتاتی چلوں کہ جو لاسٹ نشست ہے اس سے پہلے ہم جب پڑھ رہے تھے تو پیج 269 پہ ہم نے جس سبق کو پڑھنے کا آغاز کیا تھا، جس چیپٹر کو، اس کا عنوان متع، تو ہم نے آدھا پڑھا تھا۔ آئیے اس کی باقی جو معلومات ہیں وہ ہم آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں۔ جہاں پر آپ سے خدا حافظ کہا تھا اس کا آخری پیراگراف جو کہ 4 لائنوں کا ہے وہ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں تو پھر کنٹینیویشن اچھی رہے گی۔ لکھا ہے، صرف متع ہی کے لیے یہ بات نہیں کہ لوگ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، بلکہ لوگ تو ہر چیز کا غلط استعمال کر سکتے ہیں۔ ان باتوں کے لیے تہذیب روح اور لوگوں میں اخلاقی بلندی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور اسلام نے لوگوں کے اخلاقی فضائل کی طرف بہت زیادہ توجہ دی ہے۔ یہاں تک ہم نے پڑھنے کے بعد آپ سے اجازت چاہی تھی، آئیے اس سے آگے چلتے ہیں۔ ہر قانون کی خلاف ورزی کرنے پر کچھ نہ کچھ تادیب ہوتی ہے، تے الف دال یہ بے تادیب ہوتی ہے، اس لیے قانون متع کی خلاف ورزی پر بھی تادیب ہونی چاہیے، اور واقعی بات یہ ہے کہ بغیر تادیب کے متع کا فائدہ بھی حاصل نہ ہو سکے گا، چونکہ یہ قانون اجتماع الف جیم تے میم الف عین اجتماع کے فائدے کے لیے ہے، اس لیے مخالفت کی صورت میں حکومت کو دخل دینا چاہیے اور سرکشوں کو صحیح راستے کی طرف لگانا چاہیے تاکہ فروعی و اجتماعی مصالح محفوظ رہ سکیں۔ امام پنجم علیہ السلام نے حضرت علی علیہ السلام سے نقل فرمایا ہے کہ اگر خلیفہ دوم متع کو حرام نہ کرتے تو کمینہ و پست فطرت افراد کے علاوہ کوئی بھی شخص زنا کا ارتکاب نہ کرتا۔ حوالہ ہے کتاب وسائل ابواب متع۔ آگے چلتے ہیں۔ علماء و دانش مندان سنی و شیعہ نے حضرت عمر رضی اللہ کا جو قول نقل کیا ہے اس میں غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ متع یقینی طور پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں رائج تھا، لیکن عمر رضی اللہ نے نامعلوم اسباب کی بنا پر اپنے دور خلافت میں یہ کہہ کر حرام قرار دے دیا۔ 2 معانی دال واو میم 2 منع میم نون عین ہے۔ یہاں پہ ہم پیج 274 پر آ گئے ہیں، یہ کہہ کر حرام قرار دے دیا۔ اب جو آگے لکھا ہے وہ ہے 2 منع میم نون عین، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں رائج و مرسوم تھے۔ میں ان دونوں کو روکتا ہوں اور حرام کرتا ہوں، جو بھی یہ کام کرے گا اس کو سزا دوں گا، اور وہ دونوں متع، ایک تو متع حج ہے اور دوسرا متع زنان ہے، زینون الف نون۔ اس عبارت سے واضح ہے کہ عمر رضی اللہ نے اپنی شخصی رائے سے متع کو حرام قرار دیا، حالانکہ بہت سے اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر رضی اللہ کی بات پر کوئی اعتنا نہیں کی۔ الف عین تے نون الف،
اعتنا نہیں کی اور برابر متع کو جائز و حلال سمجھتے رہے۔ حوالہ ہے نیچے، اس میں تفصیلات یہ لکھی ہیں کہ مزید تفصیل کے لیے اہل سنت کی کتب تفسیر، فقہ، حدیث کا مطالعہ فرمائیے۔ آگے چلتے ہیں۔ اب لکھا ہے کہ آج کی دنیا میں ہر طرف فتنہ و آزاد روی ہے اور عصمت و عفت کے خلاف رسالے، روزنامے، شہوت کو ابھارنے والی فلمیں، سینما اور غلط قسم کی باتوں کو نشر کرنے والے ریڈیو، ٹیلی ویژن، عورتوں کی نیم اریانی، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو جوانوں کے اخلاق کو خراب کرنے والی ہیں۔ پاک دامن جوان ایک بند گلی میں پھنسے ہیں۔ اسلامی قوانین سے ناواقف لوگ جو متع کے بارے میں غلط افواہیں پھیلاتے رہتے ہیں اور نامعلوم قسم کا شور وغل کرتے رہتے ہیں، اس مشکل کا کیا حل پیش کریں گے؟ کیا سارے جوان اپنے نفس پر کنٹرول کر لیں گے اور جوانی کی بدمستیوں کے سامنے سینہ سپر ہو سکیں گے؟ نفس امارہ کو عقل کا تابع بنا سکیں گے؟ چلیے تھوڑی دیر کے لیے ہم مان بھی لیتے ہیں کہ یہ سارے جوان اپنے نفس کو قابو میں کر لیں گے، لیکن کیا اس سے مقصد خلقت فوت نہ ہو جائے گا؟ کیونکہ نسل انسانی میں قلت ہوگی، نطفہ ہائے حیاتی بیکار ہو جائیں گے، اور یہ سب روح اسلام کے منافی ہے، کیونکہ قرآن مقدس نے اعلان کر دیا ہے، خداوند عالم نے دین اسلام میں دشوار اور ناقابل برداشت بوجھ تمہارے کندھوں پر نہیں ڈالا ہے۔ حوالہ نوٹ کیجئے، سورہ حج آیت نمبر 78۔ اب حقیقت کو سمجھ لینے کے بعد میں پوچھتا ہوں کہ متع کو ختم کر کے کیا تمام بد اخلاقیوں کی اجازت دے دی جائے اور ان مفاسد بدبختیوں کو کہ جو آج پورے معاشرے میں سرایت کر چکی ہیں، اپنی تمام بے شرمیوں کے ساتھ رائج و عام کر دیا جائے، تاکہ بشریت دریائے شہوت میں ڈوب جائے اور ایک عام حرج مرج پیدا ہو جائے۔ قرآن کہتا ہے، کیا اچھی چیزوں کو چھوڑ کر بری باتوں کو اختیار کرو گے؟ حوالہ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 61۔ ہم پیج 275 پر آ گئے کتاب کے۔ لکھا ہے کہ پھر متع کے قانون کو رائج کر کے ملیونوی میم لام یہ واو نون واو چھوٹی ہے ملیونوی مطلقہ بن بیاہی بیوہ عورتوں کو جو پریشانی و اسرت عین سین ریتے کی زندگی بسر کر رہی ہیں نجات دی جائے اور ان کی زندگی کی گاڑی پر پھر سے راستے پر لگ جائے۔ یہاں پر سوالیہ نشان ہے، اس کو پھر دوبارہ پڑھتے ہیں کہ یا پھر متع کے قانون کو رائج کر کے ملیونی مطلقہ بن بیاہی بیوہ عورتوں کو کہ جو پریشانی و اسرت کی زندگی بسر کر رہی ہیں نجات دی جائے اور ان کی زندگی کی گاڑی پھر راستے پہ لگ جائے۔ چلیے ہم مان لیتے ہیں کہ یہ عورتیں اپنی اسرت و تنگ دستی کا علاج کر سکتی ہیں، لیکن کیا یہ اپنے باطنی احساسات اور روحانی جنب و جیم نون بے واو نون غنہ کی بھی تکمیل کر لیں گی اور مردوں کی طرف فطری میلان اور علاقہ و وابستگی کا صحیح جواب دیا جا سکتا ہے؟ اگر فطری احساسات جنسی شہوت کا صحیح تدارک نہ کیا گیا تو بہت ممکن ہے کہ اس کی وجہ سے عورتیں تباہی و بربادی اور آلودگی کے راستے پر لگ جائیں۔ آج مغربی ممالک میں عورتوں اور مردوں کے درمیان متع کی جگہ عملی طور پر ناجائز جنسی تعلقات نے لے رکھی ہے، اور مغربی مفکرین اس وضع نون کاف بے تے نکبت بار کے لیے ایک قانون کی ضرورت کا احساس کر رہے ہیں اور جواز متع کو معاشرے کے لیے ایک ضروری چیز سمجھنے لگے ہیں۔ انگریزی فلسفی برٹرنڈ رسل لکھتا ہے کہ آج کی دنیا میں اجتماعی و اقتصادی مشکلات اور ضرورتوں نے ہمارے جوانوں کی شادی میں تاخیر پیدا کر دی ہے، کیونکہ 100-200 سال پہلے ایک طالب علم 18-20 سال کی عمر میں اپنی تعلیم مکمل کر کے عین انفوان شباب میں عین نون فے واو الف نون انفوان شباب میں شادی کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ بہت کم ایسے لوگ تھے جو 30-40 سال تک محنت کر کے کسی فن میں ایکسپرٹ ہو کر شادی کرتے تھے۔ ہم کتاب کے صفحہ 276 پر آ گئے ہیں، لیکن آج کل 20 سال کے بعد اگر ایکسپرٹ ہو بھی گئے
تحصیل معاش کے چکر میں کافی وقت گزر جاتا ہے، پھر شادی کی نوبت آتی ہے۔ عموماً 35 سال سے پہلے شادی بیاہ کی نوبت نہیں آتی، اسی لیے آج کل کے نوجوان تعلیم سے فراغت پانے کے بعد اور شادی کرنے کے وقت تک زندگی کا حصہ جو بہت ہی اہم ہوتا ہے مجبوراً جس طرح بھی ممکن ہو گزارتے ہیں۔ زندگی کے اس حصے سے کسی بھی قیمت پر چشم پوشی نہیں کی جا سکتی۔ اگر ہم اس لیے کوئی فکر نہ کریں گے تو نسل، اخلاق، معاشرتی اصول سب میں فساد پیدا ہو جائے گا۔ اسی لیے کچھ کرنا چاہیے، مگر کیا کریں؟ اس مشکل کا حل صرف یہ ہے کہ عمر کے اس حساس حصے کے لیے موقت شادی، میم واو قافتے موقت شادی، متع لڑکیوں اور لڑکیوں کے یعنی کہ اس شادی کو قانوناً تسلیم کیا جائے جو عائلی زندگی اور نکاح دائم کے مشکلات کے زیر باری سے محفوظ ہو، اور نہ صرف مختلف غلط اعمال اور نامشروع افعال اور گناہ سے محفوظ رکھے، بلکہ بہت سی بیماریوں سے بھی محفوظ رکھے۔ امریکہ یونیورسٹی کے استاد ویلین وان لوم، واو یہ لام یہ الف نون، واو الف نون لام واو میم، وہ تحریر کرتے ہیں کہ تجربے نے یہ بات ثابت کرتی ہے کہ نکاح کی عمر گزر جانے کے بعد مرد تازگی نشاط آور کی طرف مائل نہیں ہوتے، اسی لیے جنسی انحرافات کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ 3 سے 65% شادی شدہ مرد اپنی بیوی سے خیانت کرتے ہیں۔ یہ بات مغربی ممالک کے لیے ہے۔ اس جنسی بے راہ روی کو ختم کرنے کے لیے اور نکاح کے مصارف میم صاد الف ریفے مصارف کو سبک و ہلکا کرنے کے لیے مخصوص شرائط کے ساتھ جس مدت تک میاں بیوی تیار ہوں حکومت کو متع جائز قرار دینا چاہیے۔ یہاں پہ حوالہ ہے بہداشت ازدواج از نظر اسلام، صفحہ نمبر 178، اور یوں ہم کتاب کے پیج نمبر 277 پر اس چیپٹر کو جو کہ متع کے حوالے سے تھا اس کو ہم نے مکمل کر لیا، اور پیج 277 پر فقط ایک لائن ہی تھی۔ اب ہم آگے پیج 278 پر، اور یہاں پر ہم نیا چیپٹر پڑھنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے تعداد ازواج، اور یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ آخری چیپٹر ہے۔ یہ ہم اس کا کچھ حصہ اس نشست میں پڑھیں گے اور کچھ حصہ اگلی نشست میں، کیونکہ اس وقت ہم پیج 278 پر ہیں جبکہ کتاب کے کل صفحات 296 ہیں، تو اتنی تعداد اس نشست میں مکمل کرنا مشکل ہے، اس کو ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں مکمل کر دیں گے۔ تو آئیے اس چیپٹر کو پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ میں آپ کو ہجے کر دیتی ہوں، تعدد ہے، یہ تعداد نہیں ہے، میں نے غلط پڑھ دیا، تے عین دال دال اور پہلے دال کے اوپر تشدید ہے، تو تعدد ہو گیا، اور ازواج الف ز واو الف جیم۔ آئیے تفصیلات جانتے ہیں۔ نظام اجتماع کے لیے بنائے گئے قوانین اسی وقت کامل و ترقی پسند و فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں جب انسانی فطرت کے مطابق ہوں اور بشری ضرورتوں کو مکمل طرح پورے کرتے ہوں، اور معاشرے کے تمام حالات قوانین بناتے وقت واضح قانون کے سامنے ہوں۔ اگر یہ صورت نہیں ہے تو پھر وہ قوانین شرمندہ بقا و دوام نہیں ہو سکتے۔ اسلامی قوانین دنیا کے کسی خاص طبقے یا جگہ کے لیے نہیں ہیں، بلکہ یہ تمام دنیا کے لیے، ہر زمانے اور ہر جگہ کے لیے ہیں، اور نظام آفرینش کے عین مطابق بھی ہیں، اسی لیے ہر زمانے میں بشری طاقتوں کو پورا کرتے رہے ہیں۔ حوادثات کے مد و جزر میں مزمحل میم زواد میم ہیلام مزمحل و نابود نہیں ہوئے اور نہ نابود ہو سکتے ہیں، بلکہ اس دنیا میں جب تک انسان موجود ہے یہ قوانین اپنی برتری اور قدر و قیمت منواتے رہیں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کلیسا اور مسیحی مبلغین کی اسلام کے خلاف مسئلہ تعدد ازواج، یہ بریکٹ میں لکھا ہوا انورٹڈ کاما میں، تعدد ازواج کا غلط طریقے سے پیش کرنا بھی ہے۔ اس مسئلے کو آج کی دنیا میں محل بحث بنا دیا ہے۔ اپنی کمزور و سست پوزیشن کو بچانے کے کلیسا ناواقف لوگوں پر ہزاروں تہمت و تبدیلی حقائق کے ساتھ تعدد ازواج کے مسئلے کو پیش کرتا ہے، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ مسئلہ عورتوں پر ظلم و جور کے مرادف
یہاں پہ لکھا ہے، میرا خیال ہے یہ مترادف ورڈ ہے، مترادف ہے۔ پیج 279 پہ ہم آ گئے ہیں۔ لکھا ہے کیونکہ عیسائی مبلغین لوگوں کو یہ باور کراتے ہیں کہ مردوں کو حسب دل خواہ دوبارہ جے کرتے ہیں کہ مردوں کو حسب دل خواہ کسی قید و بند کے بغیر عورتوں سے شادی کرنے کا اخذ الف خیزال رہے اور اپنی سختیوں کا پابند بنانے کا حق ہے۔ پھر لکھا ہے کہ در حقیقت اسلام کے خلاف یہ پروپیگنڈا ہے، حالانکہ ان لوگوں کے ذہنوں میں اس مسئلے کے خلاف دور از کار اور خلاف انصاف باتیں موجود ہیں، لیکن اگر تعصب کی انک اتار کر واقع بینی کے عنوان سے عقل و منطق کی روح سے انسانی معاشرے کی فطرت میں غور کر کے بے شمار واقعات و حادثات کو نظر میں رکھتے ہوئے قوموں کی زندگی کے تغیرات اور تحولات کو دیکھتے ہوئے اس اسلامی قانون کے بارے میں سوچا جائے اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے فیصلہ کیا جائے تو اس قانون کے اصولی و منطقی ہونے میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہے گا۔ اسلام سے پہلے مختلف معاشروں میں بے حد و حساب عورتوں سے شادی کرنا ایک عام بات تھی، بلکہ بعض قوموں کے یہاں متعدد شادی کرنا بڑا پن کی دلیل تھا۔ گزشتہ انبیاء علیہ السلام کی تاریخ اور موجودہ ادیان کے مطالعے سے یہ حقیقت بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ تعداد ازواج کا مسئلہ تعدد ازواج کا مسئلہ اسلام سے پہلے مروج و مرسوم تھا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ جس کو صرف اسلام نے ایجاد کیا ہو۔ مثلا چین میں لی کی لام یہ کاف چھوٹی ہے انورٹڈ کاما میں ہے، یہ ورڈ قانون کی بنا پر لکھی قانون کی بنا پر ہر شخص کو 130 عورتوں سے شادی کرنے کا حق تھا، اور یہودی قانون میں ایک مرد کئی 100 عورتوں سے شادی کر سکتا تھا۔ حوالہ نوٹ کیجیے، حقوق زن در اسلام و اروپا یا و اروپا، صفحہ نمبر 215۔ چلتے ہیں آگے پیج 280 پر۔ لکھا ہے اسی طرح ارد شیر بابکان، یہ انورٹڈ کاما میں ہے، الف رے دال ارد شیر بابکان، اور شارلمانی شین الف رے لام میم الف نون چھوٹی ہے، یہ بھی انورٹڈ کاما میں ہے، وہ ان کے لیے لکھا ہے کہ ان میں سے ہر ایک کے حرم سرا میں تقریباً 400 عورتیں تھیں۔ پھر لکھا ہے کہ توریت جو کہ تعدد ازواج کو جائز سمجھتی ہے، اس کے خلاف انجیل نے بھی کوئی آواز نہیں اٹھائی، بلکہ اس مسئلے میں خاموش ہے۔ اسی لیے 8ویں صدی عیسوی کے نصف آخر تک، یعنی شارلمانی شین الف رے لام میم الف نون چھوٹی ہے، شارلمانی بادشاہ فرانس کے زمانے تک مسیحی یورپ میں تعدد ازواج کی باقاعدہ رسم تھی، اور کلیسا اس کی مخالفت نہیں کرتا تھا، لیکن اسی بادشاہ شارلمانی کے زمانے میں کلیسا کے حکم سے پورے یورپ کے اندر یہ مسئلہ منسوخ قرار دیا گیا، اور جن لوگوں کے پاس کئی عورتیں تھیں ان کو شرعی لحاظ سے صرف ایک عورت پر اکتفا کرنا پڑا، اور اسی باعث عیسائی بدکاری و زنا کاری کی طرف مائل ہونے لگے، اور جن کے پاس صرف ایک بیوی تھی وہ فسق فجور کی طرف مائل ہو گئے۔ زمانہ جاہلیت میں عرب کے مختلف قبیلوں میں نہایت ناپسندیدہ اور سخت عنوان سے تعدد ازواج کا مسئلہ رائج تھا، اور مالی حیثیت کا لحاظ کیے بغیر، عدالت یا دوسری شرائط کی طرف توجہ دیے بغیر ہر شخص اپنی حسب خواہش جتنی عورتیں چاہے رکھ سکتا تھا۔ اس وقت عورتوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا ایک عادی بات تھی، عین الف دال چھوٹی عادی بات تھی۔ مردوں کی مطلق العنانی نے عورتوں پر عرصہ حیات تنگ کر رکھا تھا۔ اسلام نے اس ظلم کی مخالفت کی اور اس فساد کا خاتمہ کر دیا، لیکن مخصوص شرائط کے ساتھ اصل مسئلہ تعدد ازدواج کو قبول کیا۔ البتہ معاشرے کی ضرورتوں اور مرد و عورت کے مصالح کو پیش نظر رکھتے ہوئے عورتوں کی تعداد کو صرف 4 میں محدود کر دیا۔ پیج 281 پہ ہم آ گئے ہیں۔ در حقیقت اسلام نے اس قانون کو مردوں کے بے قید و بند غیر محدود ہوس رانی کی وجہ سے بنایا ہے، تاکہ مخصوص شرائط کے ساتھ اس کام تعدد ازواج
کی انجام دہی کی جا سکے۔ یہ بات قابل لحاظ ہے کہ اسلام کی نظر میں شادی بیاہ کے مسئلے میں اصل تعدد نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اجتماعی پیش بندی ہے جس کی بنیاد یہ ہے کہ مختلف خطروں کو دور کیا جا سکے، کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑے ضرر سے بچنے کے لیے چھوٹا ضرر انسان کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ مثلا جان بچانے کے لیے ماں کی قربانی مذموم نہیں ہے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، ماں نہیں ہے، یہ مال ہے۔ یہ لام جو ہے وہ کیونکہ ذرا چھوٹا ہے، پوری طرح سے مجھے وہ نون غنہ لگا، پھر سے پڑھ لیتے ہیں۔ مثلا جان بچانے کے لیے مال کی قربانی مذموم نہیں ہے۔ اس کے علاوہ تعدد ازواج کا قانون تمام مسلمانوں کے لیے نماز روزے کی طرح ہر شخص پر واجب و لازم نہیں ہے کہ اگر ایک شخص چند عورتوں کے ساتھ عادلانہ برتاؤ کر سکتا ہو اور اس کی معاشی حالت بھی چند عورتوں سے شادی کی اجازت دیتی ہو اور وہ اس کے باوجود صرف ایک عورت سے شادی کرے تو گویا اس نے فعل حرام کا ارتکاب کیا۔ جی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تعدد ازدواج کے مسئلے میں عورتوں کو بھی ارادہ و عمل کی آزادی بخشی گئی ہے تاکہ وہ اپنی مرضی سے اس کام کو کریں، کوئی جبر نہیں کیا گیا ہے۔ تعدد ازواج کی اجازت دے کر اسلام نے عورتوں کی کسی قسم کی اہانت نہیں کی ہے، بلکہ عورتوں کو صرف اجازت دی گئی ہے کہ حالات کے لحاظ سے اگر وہ چاہیں تو ایسا کر سکتی ہیں اور ان کو قید تنہائی پر مجبور نہیں کیا گیا ہے۔ اگر شادی کرنے والے مردوں اور عورتوں کی تعداد برابر ہو تو وہاں ہر مرد کے حصے میں ایک ہی عورت آئے گی اور تعدد ازواج کا مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا۔ کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ جب معاشرے کو ضرورت نہ ہو تو پھر اس مسئلے کا وجود ہی نہ ہوگا، لیکن اگر معاشرے کو شدید ضرورت ہو، مثلاً عورتوں اور مردوں کا توازن مختلف اسباب کی وجہ سے باقی نہ رہے بلکہ مردوں کی تعداد عورتوں کے مقابلے میں کم ہو جائے تو فاضل عورتوں کا اچار تو ڈالا نہیں جا سکتا۔ آخر ان کا حل کیا ہونا چاہیے؟ ہم آگئے پیج 282 پر۔ لکھا ہے، آئے دن کی جنگوں، مشکل کاموں کی انجام دہی، معاون کے اندر کام کرنا جس میں ہزاروں آدمی ہلاک ہوتے رہتے ہیں، ان اسباب کی بنا پر مردوں کی تعداد کم ہوتی جاتی ہے اور عورتوں کی تعداد بڑھتی جاتی ہے۔ اب یہاں پر اعداد و شمار کر کے فیصلہ کیجئے کہ کیا کیا جائے، کیونکہ صحیح فیصلہ تو مردم شماری کے بعد ہی ہوگا۔ اعداد و شمار کے مطابق پوری دنیا میں قطعی طور پر عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور یہ زیادتی مندرجہ بالا اسباب کی بنا پر ہمیشہ سے دنیا میں رہی ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے فرار ممکن نہیں ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ تعدد ازواج کے علاوہ اس کا کوئی اور حل ہو سکتا ہے؟ جی نہیں، ناممکن ہے۔ فرانس کے اعداد و شمار کے مطابق وہاں ہر 100 پیدا ہونے والی لڑکیوں کے مقابلے میں 105 بچے پیدا ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود عورتوں کی تعداد 1,765,000 یعنی 1,765,000 سے زیادہ ہے، حالانکہ پورے فرانس کی آبادی 40 ملین سے زیادہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورتوں کے مقابلے میں مردوں میں امراض کا مقابلہ کرنے کی طاقت کم ہے، اس لیے 5% لڑکے 19 سال کی عمر تک ختم ہو جاتے ہیں۔ کچھ 25 سال تک اسی طرح مردوں کی تعداد گھٹتی رہتی ہے اور اب یہ حال ہے کہ 65 سال کی عمر میں 1.5 ملین عورتوں کے مقابلے میں 1/2 یعنی 1.5 ملین ہوا نا، اور لکھا ہے اس کے بعد لکھا ہے 7/1/2 ہزار سے زیادہ مرد باقی نہ رہیں گے۔ حوالہ ہے اطلاعات، آگے لکھا ہے 11 9 اور 35۔ چلتے ہیں پیج 283 کی جانب۔ لکھا ہے کہ اس وقت امریکہ میں 20 ملین عورتیں شوہر نہ ملنے کی وجہ سے کنواری ہیں اور مختلف عادتوں کی شکار ہیں۔ حوالہ ہے خواندینہا شمارہ 71 سال 14۔ پھر لکھا ہے کہ پروفیسر پیٹر موڈورڈ پہ یہ ٹیرے میم ڈال الف و الف رے مندرجہ بالا نظریے کی تائید کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس سبب سے اور دوسرے اسباب کی بنا پر دنیا میں مردوں کی تعداد روبہ نقصان ہے۔ حوالہ نوٹ کیجئے، کیہان، کافیہ ہے الف نون اور آگے اس کے عدد لکھے ہیں 3،
12, اور 38۔ پھر ہے کہ جس طرح عورت ضروریات زندگی کا احساس کرتی ہے، اسی طرح وہ اندرونی طور پر شوہر تولید نسل، پرورش اولاد کی بھی ضرورت کا احساس کرتی ہے، اور اس کی خواہش شادی کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی۔ محض وسائل زندگی کا مہیا ہو جانا اس کے باطنی التہاب الف لام تہ الف بے کو ختم نہیں کر سکتا، اور عورت ہی کیا، مرد کے یہاں بھی یہ احساس موجود ہے، اور اصولاً ان باتوں کا انکار بھی ممکن نہیں ہے۔ دنیا میں عورتوں کی کثرت کی علت بیان کرتے ہوئے اخبار اس اہم مسئلے کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ عورتوں کی تعداد روز بروز دنیا میں کیوں بڑھ رہی ہے۔ اس کی 2 علتیں ہیں۔ نمبر 1، عورتوں کی پیدائش مردوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ نمبر 2، مردوں کے مقابلے میں ان کی عمریں بھی لمبی ہوتی ہیں۔ یہ واقعہ ہے کہ عورتوں کی بنسبت مردوں کی عمریں کم ہوتی ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق 1 رنڈوے مرد کے مقابلے میں 20 بیوہ عورتیں موجود ہیں۔ عورت کی تنہائی اس کے لیے بہت دشوار اور سستی لانے والی چیز ہے۔ غیر شوہردار عورتیں ہمیشہ شریک زندگی کے انتظار میں رہتی ہیں، اور ان کی پوری زندگی انتظار کے کمرے میں گزر جاتی ہے۔ سامعین، پیج 283 یہاں پر ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور پیج 284 سے لے کر پیج 296 پر تک ہم اگلی یعنی کہ آخری نشست میں مل کر پڑھیں گے۔ تقریباً اتنا ہی ٹائم لگ جائے گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔